اب آگے آپ بڑھیں اور آگے مولانا پھر کیا فرما رہے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہے۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہو۔ جس سے پہلے میں نے آپ کو جواب دیا تھا، وہ قاری خلیل الرحمن کی جو کتاب وہ لے کے آئے تھے جائع الحق احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی سے میں نے ان کی باتوں کا جواب آپ تک پہنچایا ہے، جس کو جواز بنا کے لائے تھے۔ اب میں فوائد الفوائد سے، جو فوائد الفوائد جو ملفوظات ہیں محبوب الہی سلطان المشائخ کے، جس پہ کسی بھی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب سے پہلی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو ان حضرات کی نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے ان سے ہی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بھی ہیں، خلیل الرحمن جیسے دنیا میں اور بہت ہزارہ کروڑوں لوگ ہیں جو ان باتوں کو لے کے آج بھی زد و بحث میں ہیں، اور کہیں بھی اہل سلسلہ ملتا ہے تو ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کلمہ کیوں پڑھایا، چشتی رسول اللہ کیوں قبولوایا۔ تو اس کی جواز میں آگے بڑھوں گا، لیکن پہلے ایک واقعہ بیان کروں کہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے حضرت بایزید بستامی کی بڑی خدمت کی ہے، تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہودی نے جواب دیا کہ اگر اسلام ایسا ہے جیسے حضرت بایزید تھے، میرا امکان سے باہر ہے، اور اگر مسلمانی یہ ہے جیسے تم مسلمان ہو، مجھے ایسی مسلمانی سے خود شرم آتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان حضرات کا جواب انہی لوگوں کے بیانی دیا جائے تو بہتر ہے۔ میں آپ کے سامنے اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب شریعت و طریقت لے کے حاضر ہوں۔ اس میں جس بات کو وہ رد کر رہے ہیں قاری خلیل الرحمن، اس کو اشرف علی تھانوی جو اہل دیوبند کے پیشوا ہیں اور بانی دیوبند دارالعلوم ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں اپنی کتاب شریعت و طریقت کے صفحہ نمبر 34 پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت کا احکام تکلیفیہ کے مجموعہ کا نام ہے، اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے، اور مقتدین کی اصلاح میں لفظ فقہ اور اس امر کا مدرف یعنی ہم معنی سمجھا جاتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور معرف نفس ہی ما لہا وما علیہا، یعنی نفس کی نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ پھر متاخرین کی اصلاح میں شریعت جز متعلق بعمل ظاہرہ کا نام ہے فقہ ہو گیا، اور دوسرے جز متعلق بعمل باطنہ کا نام تصوف ہو گیا، اور ان اعمال باطنہ کی طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ متعلقہ عیان اور اعراض حقائق لوازمات، بالخصوص اعمال حسنہ وسیع حقائق الہی صفاتیہ و فاعلیہ، بالخصوص معاملات بین اللہ اور بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں، اور ان مکاشفات کو حقیقت کہتے ہیں، اور اس کی انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور اس صاحب انکشاف کو محق اور عارف کہتے ہیں۔ بس یہ سب امور متعلقہ شریعت کی ہیں، اور عوام میں جو شائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرف جز متعلقہ بحکام ظاہرہ کو کہتے ہیں، یہ اصلاح کس اہل علم سے منقول نہیں، اور عوام کے اعتبار سے ان کا منشا بھی صحیح نہیں کہ ظاہری اور باطنی اعتقاد تنفی، یعنی ظاہر و باطن میں اختلاف کا قائل ہونا ہی نہ ہونا ہے۔ تصوف کے اصول صحیح القرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ یعنی خالی صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ خشک علماء کا بھی تصوف سے قرآن حدیث خالی ہیں، یہ ان بیوقوف ناقص علماء کا خیال ہے، مگر دونوں غلط ہیں۔ سمجھیں، خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں ہے، جیسے قاری خلیل الرحمن نے کہا
کہ یہ خالی علماء ہیں، مطلب یہ بچے ہیں، ان کے پاس علم بھی اس پیمانے کا نہیں جس پیمانے پہ آ کر آدمی عالم بنتا ہے، کوئی شے نہیں ہے، یہ سب واہیات ہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے، بس نماز روزہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ صوفیوں نے کہا کہ جھگڑا نکالا ہے، مطلب ان مولویوں کا یہ کہنا ہے، ان مولویوں کا جو قاری خلیل الرحمان جیسے لوگ ہیں، کہ صوفیوں نے نیا فساد پیدا کیا ہے، گویا ان کے نزدیک قرآن حدیث تصوف سے خالی ہے، ان لوگوں کے نزدیک قرآن حدیث تصوف سے خالی ہے۔ اور خالی صوفی یوں کہتے ہیں جو ناقص صوفی ہیں، قرآن حدیث میں ظاہر احکام ہے، مطلب ان لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بات ہے کہ وہ لوگوں کا یہ خیال ہے جو ناقص صوفی ہیں کہ تصوف علم باطنہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دونوں فرقے قرآن حدیث کی تصوف سے خالی سمجھے ہیں، پھر اپنے خیال کے مطابق ایک نے تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن حدیث کو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب شریعت و طریقت میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور باہمی تعلق کے بارے میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے ہی حوالہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی ضرورت، اس کا رواج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم حدیث، اصول فقہ وغیرہ جدا جدا متمین نہ تھے، بلکہ پچھلے زمانے میں قرآن حدیث سے استنباط کر کے بہت سے علوم نکالے گئے اور ہر ایک کا جداگانہ نام تجویز ہوا، اور ان کے وضائن بنانے والوں کو سب نے امام مانا، حتیٰ کہ امام شافعی جیسے حضرات کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کو دیکھ کر الناس فی فقہ عیال انبی حنیفات، لوگوں کو فقہ میں امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے کہنا پڑا۔ امام بخاری حدیث میں ایسے امام مانے گئے ہیں کہ آج تک ان کی تجفی الحدیث میں کامل ہونے کا شہرہ ہے۔ اس طرح تزکیہ باطن کے تعلیم، یعنی تزکیہ نفس، تزکیہ تعلیم یا روحانیت تصوف کی بات آ گئی۔ اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں تزکیہ باطن کی تعلیم دینے والے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ ان کو سب نے پیشوا مانا ہے، جیسے حضرت خواجہ خواجگاں نائب النبی عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ شہاب الدین سہروردی اور ان سے پیشتر جنید بغدادی وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے، حدیث ہے اسی طرح مشائخ کے اس مستخرجہ طریقے کا نام تصوف ہو گیا ہے۔ یہ صفحہ 41، شریعت و طریقت، کتاب تحریر کردہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ اب اسی کتاب میں ہم 234 نمبر صفحہ پہ آتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ہی حوالہ، کیونکہ یہ اسی مجاز کے ہیں کہ انہی لوگوں سے ان کی روابیت تعلق رہا ہے اس دور میں، اور انہی کی دلائل دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی نے ایک بار حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رب تسنی علی اقرب اطریق علیک، یعنی خداوندہ مجھے اپنے تک پہنچانے کا نزدیک ترین راستہ بتلائے۔ جواب ارشاد ہوا، اے بایزید اپنے آپ کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ اب اسی کتاب شریعت و طریقت کی پیج نمبر 387 پر اشرف علی تھانوی صاحب تحریر کرتے ہیں 5ویں فصل میں مخالفت شیخ کے بارے میں۔ مخالفت شیخ کا بیان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جو موضوع آ رہا ہے، جو الزام اس قاری خلیل الرحمان نے ذات پاک حضور غریب نواز پہ لگایا ہے، اور جو گستاخی اس نے کی ہے، جو بے ادبی اس نے کی ہے، اس کے جواز میں ہے۔ اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیو ٹی وی کو چاہیے کہ وہ آن پیپر اپنی معذرت، اپنی معافی نامہ تحریر کرے اور آن ایئر قاری خلیل الرحمان سے معافی منگوائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو قانونی طور پر پھر اس کا رد عمل نکالا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کروڑوں عقیدت مندان حضور خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز کو تکلیف پہنچانے کا کام کیا ہے، اور آئندہ بھی جی ٹی وی اس طریقہ کا خیال رکھے کہ ایسی گفتگو پھر کوئی منظر عام پر نہ آئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں مخالفت شیخ کے بیان میں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی تحریر کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت کرے میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے
اولیاء سے، میرے ولی سے، میرے دوست سے لڑائی کرتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کتاب میں۔ اسی کتاب کا آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حوالہ ہے صفحہ نمبر 394۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سب باتیں قرآن حدیث میں بندی کی بتلا دی ہیں، اب کوئی نئی بات نکال دیں وہ درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، البتہ بعض باریک باتیں دین کی جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آتی ہیں، اگلے علماء نے اپنے علم کے ظواہر سے قرآن و حدیث سمجھ کر دوسروں کو بھی بتلائی ہیں۔ ایسے لوگ مجتہد کہلاتے ہیں۔ مجتہد تو بہت ہوئے ہیں، مگر 4 ان میں سے بہت مشہور ہیں: امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ جس مجتہد سے زیادہ اعتقاد ہو اس کی پیروی اختیار کر لے۔ ہندوستان اور پاکستان میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے زیادہ ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نفس کے سنوارنے کے طریقے قرآن حدیث کے موافق ولی لوگوں نے اپنے دل کو روشنی سمجھ کر بتلائے ہیں۔ اب یہ قاری خلیل الرحمن کی پھر بات کرد انہی کے پیشوا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی تحریر میں کر رہے ہیں، غور فرمائیں۔ قرآن حدیث کی موافق ولی لوگوں نے اپنے دل کی روشنی سے سمجھ کر بتلائے ہیں۔ ایسے لوگ شیخ کہلاتے ہیں، یعنی کہ پیر۔ شیخ بہت ہوئے ہیں، مگر ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں: خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسے جس مجتہد اور شیخ سے اعتقاد ہو اس کی پیروی کرے۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کر رہے ہیں۔